وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 21 جون بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ تفسیر سورۃ الکہف، اس کی آج یہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک درس جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ میں سے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ باقاعدہ مدینہ میں جا کر ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور یہ صورت بھی مکی ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک قریشی لڑکا، ایک قریشی ہستی اعلان نبوت کر چکی ہے، آپ بتائیں کہ کیا وہ سچے نبی ہیں یا کون ہے، یا ہمیں ایسے سوالات دیں کہ ہم وہ سوال کریں اور وہ جواب نہ دے سکے اور ہم ظاہر کر دیں کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا 3 سوال لے جاؤ۔ نمبر 1، ان سے جا کر پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ نمبر 2، ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ نمبر 3، ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے۔ اور ساتھ ایک کنڈیشن بھی بتا دی کہ اصحاب کہف کا جواب تفصیل سے دیں گے، ذوالقرنین بادشاہ کا جواب تفصیل سے دیں گے، اور اگر روح کی تفصیل کریں تو پھر بھی سچا نبی نہیں ہے۔ روح کا مختصر جواب دیں تو وہ سچا نبی ہے، فوری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے والی بات تو کسی کو نصیب ہوئی، مگر بہرحال ان 3 سوالات کو لے کر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے تینوں کے جوابات عطا فرما دیے۔ روح کا تو مختصر ہی آیا، سورہ اسراء میں گزر چکا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، اور اصحاب کہف کا قصہ بھی آپ سن چکے ہیں اسی سورت کی ابتدا میں۔ اب یہ ذوالقرنین کا ہے۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرمائیے کہ میں بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال، ذوالقرنین بادشاہ کا۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین میں، یعنی بادشاہ بنایا، مملکت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ اور حکومت کیسی؟ مانگے تانگے کی نہیں، حکومت کیسی؟ چوریوں والی نہیں، کرپشن والی نہیں۔ حکومت کیا تھی؟ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا تھا اسے ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان، یعنی اس وقت جو حکومت کی جو ضرورت تھی، جو چاہیے تھا بادشاہی کے لیے، ہم نے ذوالقرنین بادشاہ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا تھا۔ اب یہ ذوالقرنین کون تھا، یہ مسئلہ ہے۔ میں کچھ ہفتے سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، سینکڑوں تفاسیر کا کر چکا ہوں، ایسی بحثیں ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بس آپ ایک ہی فرق سمجھ لیں، ہمارے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کی لمبی تفاصیل بیان کریں۔ قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، کب پیدا ہوا۔ بولو بھائی، قرآن میں اس کی کوئی تفصیل ہے؟ نہیں تھی۔ حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ قرآن میں وہ بات بتائی گئی ہے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ قرآن بحث ہی نہیں کرتا۔ قرآن کوئی علاقائی کتاب تھوڑی ہے علاقے کی بحث کرے۔ قرآن کوئی صرف تاریخی جغرافیائی کتاب نہیں ہے کہ تاریخوں کی بحث شروع کر دے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن تو رہنمائی کے لیے آیا ہے، لہذا وہ بات خوب بیان کرتا ہے جس میں ہماری رہنمائی ہو۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سکندر اور بھی گزرا ہے، سکندر یونانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 559 سال قبل گزرا ہے۔ وہ
پوری دنیا میں اس نے فتح حاصل کی، اس کو بھی ذوالقرنین کہا جاتا ہے، مگر قرآن جس کا بیان کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ قرآن جس کا بیان کر رہا ہے، مجھے ایک تفسیر کا سہارا ملا ہے ابن کثیر کی روایت سے، وہ سہارا آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو سکندر یونانی ہے وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، اور یہ مسلمان تھے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ذوالقرنین بادشاہ کو بعض مفسرین نے نبی کہا ہے اور بعض نے کہا نبی نہیں ہے۔ وہ نبی کیوں کہا؟ کہ ان کی طرف وحی آئی، ابھی بیان آ جائے گا۔ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی طرف بھی وحی آئی ہے، مگر موسیٰ نبیہ کوئی عورت تو نبی بنی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کرتا ہوں۔ اب شہد کی مکھی بھی نبی اور رسول ہے؟ وہ تو مکھی ہے۔ لہذا وحی کا آنا اس میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کے نبی کے ذریعے سے وحی آئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح موسیٰ کے دل میں القاء کیا، اسی طرح حضرت ذوالقرنین کے دل میں بھی بات القاء فرما دی، جس کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بات ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اچھا جی، پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، ایک سفر پر۔ اسی آیت میں یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 سے 99 تک جاری رہے گا، 83 سے 99 تک جی۔ اس میں 3 سفر ہوئے ہیں ذوالقرنین بادشاہ کے، ایک تو مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک درمیان میں سفر ہوا ہے جس میں یاجوج ماجوج قوم سے ملاقات ہوئی، اور ایک دیوار بنائی گئی جو اب تک قائم ہے، جو اب تک بھی باقی ہے۔ پتہ چلے جو مستری ٹھیک ہون تو کام واہ دیر کٹ جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی وہ دیوار تعمیر کی ہوئی ابھی تک باقی ہے، اور 50 سال بعد گھنٹیاں کھڑک جاندیاں نے، لینٹر شینٹر جواب دے جاندے نے، کیونکہ مستری نیت والے نہیں۔ اگر وہ ہو تو مٹیریل پھر پاکستانی ہے، اللہ کے حوالے۔ خیر، عرض کر رہا تھا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ سفر پر روانہ ہوا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو وجدہا تغرب فی عین حامیۃ، تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، سورج۔ اس میں آپ ایک غور طلب بات رکھیں، بھئی سورج نیچے ڈوبتا ہے یا اوپر ڈوبتا ہے؟ بولیے، اوپر، نیچے نہیں ڈوبتا۔ سورج کا نیچے سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، مگر کبھی کبھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید سورج وہاں غروب ہو رہا ہے۔ کیوں جی، لگتا ہے نہیں لگتا؟ یار آؤ ویکھو نا، اتنے سورج ڈوب رہے ہیں بھائی۔ اور اگر آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، میں پہاڑی علاقوں میں بڑا گیا ہوں، افغانستان میں نے بہت پھرا ہے، تو وہاں آپ کو مغرب کے ٹائم ایسے لگے گا جیسے اس پہاڑ کے پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے، اور اگر وہاں چلے جاؤ تو لگتا ہے وہ اگلے پہاڑ کے نیچے جا رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دریائی جگہ پہ ہو، سمندر کی جگہ پہ ہو، تو دور کر کے سمندر نہر میں لگتا ہے کہ سورج اس میں ڈوب رہا ہے۔ یہی حالت ہوئی ذوالقرنین بادشاہ کی کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ چلتے 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 اور فتوحات حاصل کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں وہ اللہ کہہ رہا ہے فی عین حامیۃ، کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں لگ رہا تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ پر وہ وجدہ عندہا قوما، اس نے وہاں ایک قوم دیکھی، تو قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اللہ نے کہا اے، اس سے بعد علماء نے کہا نا نبی ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ حکم کرے وہ نبی ہوتا ہے، پر میں نے اس کا جواب دے دیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اب سمجھیے گا ایک نقطہ یہاں، اللہ نے فرمایا خواہ تم انہیں سزا دو، خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بادشاہ ہو،
میں نے تجھے اختیار دے دیا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہ جو قوم تمہیں ملی ہے نا، چاہے اس کو سزا دے دو، قتل کر دو، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری مرضی ہے. اب سنیے بادشاہ نے کیا کہا. بادشاہ نے یہ نہیں آکھیا بھی جڑے ساڈے مخالف نے انہاں دی کھڑکیاں بھی توڑ دیو، ان کے دروازے بھی توڑو، ان کی عورتوں کو بالوں سے گھسیٹو اور پھر ویڈیو بھی بناؤ تاکہ پورے ملک میں ایک دہشت کی فضا قائم ہو، پتہ چلے کہ بدماشوں کی حکومت ہے، گنڈوں کی حکومت ہے. اور گنڈے بھی بازاری قسم کے، بے حیا قسم کے، جن کو چادر اور چار دیواری کا بھی حیا ایسا نہیں تھا. سنیے عدل والے بادشاہ نے کیا جواب دیا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، کہ بھائی ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا یعنی کفر کیا، فسوف نعذبه، ہم اس کو ضرور سزا دیں گے. تو سزائیں شریفوں کے لیے ہیں یا بدماشوں کے لیے؟ اور جہاں ظالموں کے ڈیرے چلتے ہوں، جہاں ظالموں کے ہاں آ کر جناب وہ اشتہاری پناہ لیتے ہوں، جہاں ہر ظالم ایم این اے ایم پی اے بن کے وزارت کے مزے لوٹ رہا ہو، اور جس غریب ملک میں تقریباً 20 ارب سے زیادہ ان وزیروں اور ایم این او اور ایم پی او کا پٹرول فری ہو، لاکھوں گاڑیاں فری ہوں، لاکھوں ان کی کوٹھیاں فری ہوں، عیاشی کے سارے سامان فری ہوں، وہاں کبھی بھی ملک وہاں ترقی کرتے ہیں جہاں بادشاہ رحم دل ہوتے ہیں، جہاں بادشاہ کو عوام کی تڑپ ہوتی ہے. یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قال اما من ظلم، جو بھی ظلم کرے گا، فسوف نعذبه، ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم يرد الى ربه، پھر اس کو چھوڑ دیں گے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نکرا، اور پروردگار بھی اسے بڑا سخت عذاب دے گا ظالموں کو. وَأَمَّا مَنْ، اور اس میں ایک نکتہ ہے کہ ہم اگر عذاب نہ بھی دے سکیں، کوئی ظالم حکومت سے بچ بھی جائے تو ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، مگر تم یقین رکھنا کہ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا سکتا نہیں. کوئی نہیں بچا سکتا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، ہاں جو تم میں سے ایمان لائے گا. یہ بادشاہ کا، یہ ہے اسلامی حکومت، اسلامی حکمران، کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو تم میں سے ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کردار بھی نیک رکھے، اچھے اعمال کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، ہم اس کے لیے اچھا بدلہ دیں گے، اس کے لیے اچھی جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اللہ کہتا ہے جب تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح اختیار کرو گے، تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں. سبحان اللہ. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، میں تم سے تمہارے لیے عرشوں سے آسانیوں کے فیصلے نافذ کر دوں گا. اور اگر بے ایمانیاں کی، ملاوٹیں کی، جھوٹ بولا، خیانت کی، اوپر سے سخت فیصلے آئیں گے. تو یہ جناب آیت نمبر 85 ہو گئی میرا خیال ہے، یا 84 ہو گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آگے آ رہا ہے کہ ثم اتبع سببا، یہ ہوگی جی 99. پھر وہ روانہ ہوا ایک اور سفر پر. تو ہم آج 88 آیت نمبر تک پہنچ گئے ہیں، 88 تک. ثم اتبع سببا، یہ ہے آیت نمبر 99. پھر وہ اگلے سفر پر روانہ ہوا، اور وہاں کیا اس نے دیکھا، کیا پایا، یہ ہمارا کل کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.